الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے النیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے دورہ صرف کے آغاز ہی میں ہم کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا، اول تاخیر سلسلے میں شرکت کروں گا، اور بھی حسب حال جو نیتیں آپ کر سکتے ہوں کر لیجئے، کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی زیادہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے بطور برکت کے ہم درود پاک کی فضیلت کو حسب معمول شامل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہمارے دورہ صرف کا چوتھا دن ہے، تو کل ہمارا آخر میں جو سبق چل رہا تھا وہ فعل مضارع کے بارے میں تھا، کہ فعل مضارع کو ہم ثلاثی مجرد سے کس طرح بنائیں گے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ پھر فعل مضارع مجہول کو ہم ثلاثی مجرد میں کیسے بنائیں گے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ لاسٹ میں جو چیز ہماری چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ غیر ثلاثی مجرد سے ہم فعل مضارع کو کیسے بنائیں گے، غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کو ہم کیسے بنائیں گے، لاسٹ میں یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ میں عرض کر چکا تھا آپ کو کل کے سبق کے اختتام میں کہ فعل مضارع معروف کو غیر ثلاثی مجرد میں کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک بار ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر آگے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے کہ غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول کو ہم کیسے بنائیں گے۔ لاسٹ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فعل مضارع معروف کو غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فعل ماضی معروف کے شروع میں آپ علامت مضارع لے کر آئیں، آپ علامت مضارع لے کر آئیں، اور اگر حمزہ ہو تو آپ اسے حذف کر دیں اور آخر میں رفع دے دیں، اور پھر علامت مضارع پر حرکت کیا آئے گی، اس کی تفصیل بھی میں نے عرض کی تھی کہ باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، باب فاعللتن اور ملحقات فاعللتن میں علامت مضارع مضموم ہوگی، اور ان کی جو علاوہ ابواب ہیں ان میں علامت مضارع مفتوح ہوگی۔ علامت مضارع کے حوالے سے چاہے تو یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیجئے اس پر اعراب دینے کا، چاہے تو ایک اور ضابطہ میں عرض کرتا ہوں۔ بعض صرف کی کتابوں میں اس کا ضابطہ اور اصول یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس کی ماضی جو ہے وہ 4 حرفی ہو، جس کی ماضی، جس باب کی ماضی 4 حرفی ہو، اب وہ چاہے
زائدہ حروف ملا کر ہی چار حرفی کیوں نہ ہو تو اس کی جو علامت مضارع ہے وہ غیر ثلاثی مجرد میں وہ مضموم ہوگی. جیسے آپ اکرما سے دیکھ لیجئے, اکرما ماضی چار حرفی ہے, باب فعل سے جو ہے اکرما, تو اب ہم اس کا مضارع جب بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ یکرم, یا جو علامت مضارع ہے ہم اس کو ضمہ دیں گے کیونکہ ماضی کیا ہے؟ چار حرفی. تو چاہے تو آپ اس کو یوں یاد رکھ لیجئے کہ جس باب کی جو ماضی ہے وہ چار حرفی ہو, چاہے صرف چاروں حروف اصلیہ ہوں, چاہے حروف اصلیہ اور حرف زائد ملا کر چار حرفی ہو, بہرحال اس کی علامت مضارع پر ضمہ آئے گا, اور اگر ایسا نہ ہو تو علامت مضارع یہ مفتوح ہوگی. جیسے اجتنبا سے بنائیں گے تو وہ آئے گا یجتنبو. اچھا, اس کے علاوہ دوسری چیز اس میں یہ بھی تھی کہ ہم آخر کے ما قبل حرف پر کیا حرکت دیں گے, تو اس کی بھی تفصیل ہے. اس کی تفصیل کل کے لیکچر میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ باب تفاعل, تفاعل اور ملحق با تفاعل کا جو ما قبل ہے, ما قبل آخر وہ مفتوح ہوگا, اور ان ابواب کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ابواب ہیں ان میں آخر کا ما قبل مکسور ہوگا. جیسے آپ اس کی بھی مثال لینا چاہیں تو کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جیسے ہم نے قابلہ سے کیا بنائیں گے؟ یقابلو. قابلہ سے کیا بنائیں گے؟ یقابلو. ہم نے یہاں آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا, لام جو ہے وہ آخری حرف ہے اور اس کا جو ما قبل حرف ہے وہ ہے با, ہم نے اس کو کسرہ دیا. کیوں؟ کیونکہ جو یقابلو ہے اس کا تعلق ان ابواب سے نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیے, باب تفاعل اور باب تفاعل اور ملحق با تفاعل. تو باب مفعلہ چونکہ ان میں شامل نہیں ہے تو اب باب مفعلہ میں ہم آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے, اور اگر ان ابواب میں سے کوئی آئے گا تو ہم اس کو آخر کے ما قبل حرف کو فتحہ دیں گے. جیسے اگر ہم تقابلہ سے بنائیں مضارع معروف تو کیا بنے گا؟ یتقابلو. کیا بنے گا؟ یتقابلو. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو کل ہم آخر میں ہم نے ڈسکس کی. یہی سے گفتگو کا سلسلہ اب ہم آئیے آگے بڑھاتے ہیں. فعل مضارع مجہول کو غیر ثلاثی مجرد سے ہم کیسے بنائیں گے, آئیے اس کو بھی ڈسکس کر لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے, غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول بنانے کا کہ اس کو ہم فعل مضارع معروف سے بنائیں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور آخر کے ما قبل حرف کو فتحہ دیں گے. جیسے آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجیے. جیسے بھی ہم نے ایک مضارع بنایا تھا کل کے سبق میں, یقابلو. کیا بنایا تھا؟ مضارع معروف یقابلو. تو اب ہم جب مضارع مجہول بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ یقابلو. کیا بنے گا؟ یقابلو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم نے کیا کیا, علامت مضارع کو ضمہ دی اور آلریڈی اس پر ضمہ موجود تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخر کا ما قبل حرف تھا ہم نے اس کو فتحہ دیا. تو یہ آپ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے. تھوڑی معروف کے صیغے میں تفصیل ہے, لیکن جو فعل مضارع مجہول ہے اس کو غیر ثلاثی مجرد سے جب ہم بنائیں گے تو علامت مضارع کو ہم ضمہ دیں گے اور آخر کے ما قبل حرف کو ہم فتحہ دیں گے. ایک اور مثال کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. ایک غیر ثلاثی مجرد سے ہم صیغہ لیتے ہیں. چلیں باب افتعال سے لے لیتے ہیں. کیا صیغہ آتا ہے؟ یج تانیبو. یہ میں لکھ لیتا ہوں مضارع معروف کا صیغہ. اب ہم نے اس سے مضارع مجہول بنانا ہے, تو جو فارمولہ میں نے آپ کو عرض کیا آپ نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے کہ علامت مضارع کو آپ نے ضمہ دینی ہے اور آخر کے ما قبل حرف کو آپ نے فتحہ دے دینا ہے. تو کیا بن جائے گا یجتنبو سے؟ یہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں یجتنبو. شاباش.
یہ بن گیا یج تانابو. تو بن گیا یج تانبو سے یج تانبو. کوئی سا بھی باب ہو غیر ثلاثی مجرد سے. غیر ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چاہے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہوں، چاہے رباعی مجرد کا کوئی باب ہو، چاہے رباعی مزید فی کے ابواب ہوں، چاہے ملحقات کے ابواب میں سے کوئی ہو، تو یاد رکھیے گا جب بھی ہم فعل مضارع مجہول بنانا چاہیں گے تو یہی طریقہ کار ہوگا کہ ہم علامت مضارع کو ضمہ دے دیں گے اور آخر کے ما قبل حرف کو فتحہ دے دیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اس طریقہ کار کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو غیر ثلاثی مجرد سے کوئی سا بھی باب آ جائے تو ہم اس سے فعل مضارع مجہول کا صیغہ بنا بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی صیغہ آئے گا تو ہم اس کو پہچان بھی سکیں گے. جیسے یہ یا ہے علامت مضارع ہے، تا علامت مضارع ہے، جو حمزہ ہے وہ علامت مضارع ہے، نون علامت مضارع ہے. تو ان حروف میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے اس کا تعلق مضارع میں سے کسی نہ کسی قسم سے تعلق رکھنے والے سے ہو سکتا ہے. تو بہرحال یوں آپ اس کو بنا بھی سکیں گے اور آپ اس کو پہچان بھی سکیں گے. تو یہ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کار میں نے آپ کو عرض کیا. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے، اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. فعل مضارع میں یہ تو فعل مضارع مثبت معروف اور مثبت مجہول بنانے کا طریقہ کار تھا. اگر ہم غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع منفی معروف بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ سمپل، بس آپ لا کا اضافہ کر دیجئے. جی ہاں، جو فعل مضارع مثبت معروف کا صیغہ ہو غیر ثلاثی مجرد سے، اس میں آپ لا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ بن جائے گا. اور اگر ہم فعل مضارع منفی مجہول کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا بھی بڑا آسان سا طریقہ کار ہے کہ جو صیغہ فعل مضارع مثبت مجہول کا تھا اس سے پہلے اگر ہم لا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ فعل مضارع منفی مجہول بن جائے گا. جیسے جو مثالیں دی تھی، اگر یقابلو سے بنائیں گے فعل مضارع منفی معروف تو کیا آ جائے گا؟ لا یقابلو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم یقابلو جو فعل مضارع مجہول ہے اس سے فعل مضارع منفی مجہول بنانا چاہیں تو کیا آئے گا؟ لا یقابلو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے طریقہ کار اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ فعل نفی جہت بلم اس کو بھی ساتھ میں دیکھ لیجئے. سمپل سا طریقہ کار ہے، فعل مضارع معروف سے وہ بنتا ہے اور آپ لم کو داخل کرتے ہیں اور کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. آخر حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، نون اعرابی وغیرہ ہو تو وہ گر جاتا ہے. تو لم کے آنے سے جو تبدیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں آپ نے ان کو پیش نظر رکھ کر آپ نے فعل نفی جہت بلم کا صیغہ بنا لینا ہے. جیسے ثلاثی مجرد میں اگر ہم بات کریں تو یدرب سے کیا بن جائے گا؟ لم یدرب. اور اگر غیر ثلاثی مجرد سے بات کریں، فور ایگزامپل ہم لے لیں اس کو یجتنبو کو، تو اس سے کیا بن جائے گا؟ لم یجتنب. لم آ گیا تو لم حروف جوازم میں سے ہے، تو یہ جو 5 مضارع کے مرفوع صیغے ہوتے ہیں ان کو یہ جزم دے دیتا ہے. نون اعرابی وغیرہ ہو تو اس کو یہ گرا دے گا. اور جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتا، وہ نون نسواں ہوتا ہے، وہ نون ضمیری ہوتا ہے، تو وہ نہیں گرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی مانوی عمل وہ کچھ کرتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے یدربو کا معنی کیا تھا؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. لیکن جب آپ لم کو داخل کر دیں گے اور آپ بولیں گے لم یدرب، اب معنی کیا ہو جائے گا؟ بولیے، نہیں مارا اسے ایک مرد نے. تو یہ طریقہ کار ہو جائے گا فعل نفی جہت بلم کو بنانے کا. مجہول بنانا تو وہی آپ اس کو فعل مضارع مجہول سے بنا لیں گے اور آخر میں وہی تبدیلیاں کریں گے جو لم کے داخل کرنے سے کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اگلی جو بحث آ جاتی ہے وہ فعل نفی تاکید بلن کی آ جاتی ہے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فعل نفی تاکید جو ہے بلن، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم سمپل مضارع سے بناتے ہیں. شروع میں حرف لن کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں اور
اس کے داخل ہونے سے جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ مضارع کے آخر میں نصب دے دیتا ہے کیونکہ یہ حروف نواسب میں سے ہے، اور اسی طرح سے اگر آخر میں نون اعرابی موجود ہو تو نون اعرابی کو بھی یہ گرا دے گا۔ تو بہرحال یہ اپنے چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ مانوی لحاظ سے دیکھیں تو جو حرف لن ہے وہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس میں تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تبدیلی اس میں واقع ہوتی ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور نفی کا معنی اس میں یہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کی بحث آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ سارے فعل مضارع سے متعلق ابحاث ہیں، آپ نے ان کو دہرا لینا ہے بھی، جو دہرائی کی اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب ہر ایک چیز میں الگ الگ عرض کرنے جاؤں گا تو پھر اس کے لیے ڈھیر سارا وقت چاہیے۔ تو دورہ صرف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دہرائی، تھوڑی موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ اس کی مدد سے دہراتے چلے جائیے۔ اور میں عرض یہاں پر یہ بھی کرتا چلوں کہ بعض میں کومنٹس پڑھ رہا تھا تو طلبہ اس میں جو بھی تھے بہرحال وہ یہ فرما رہے تھے کہ کس کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے، تو عرض یہ کرنی تھی کہ کوئی خاص کتاب نہیں ہے، یہ دورہ صرف ہے، یہ کوئی دورہ نصاب صرف یا دورہ علم صیغہ وہ نہیں ہے، دورہ صرف۔ تو صرف سے متعلقہ جو متعدد کتب ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، یا جو پڑھا ہوتا ہے پہلے کا، تو اس کی روشنی میں جو میں مناسب سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ باقاعدہ کسی خاص کتاب سے چیزیں نہیں لی گئی ہوتی، ایک ہی کتاب سے متعدد کتب سے ان چیزوں کو لیا گیا ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے پھر اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہ فعل مضارع سے متعلق تفصیل جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کی۔ اچھا، اب ہم قبل اس کے تیسری چیز ہے فعل امر، ہم اس کی طرف چلیں۔ سیغے بھی میں آج آپ کو 3 دے دوں، اگلے سیغے جو پچھلے 3 سیغے تھے تو ان کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ ان کو لکھ کر ہمیں کمنٹس کریں۔ تو میں آپ کے کمنٹس دیکھ رہا تھا، اس میں نعبدو کے سیغے کو کسی نے کیا ہوا تھا، نستعین کے سیغے کو بھی حل کیا ہوا تھا، اگرچہ سیغے میں کچھ کمیاں تھی لیکن بعض نے خیر ان کمیوں کو دور کروا دیا تھا، لیکن تعلیل نہیں کی کسی نے نستعین کی۔ پر یہ لکھا کہ اصل میں کیا تھا، اور وہ جو اصل میں سیغہ بتایا تو اس میں بھی کچھ مسٹیک موجود تھی، تو نستعین کی تعلیل بھی نہیں لکھی۔ اس طرح اہدی کا سیغہ، یہ ابھی تک جو میں نے کمنٹس چیک کیے تھے کچھ دیر پہلے تک، اس میں بھی کسی نے اہدی کے سیغے کو حل نہیں کیا۔ تو جو پچھلا آپ کا ہوم ورک ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیجئے۔ آج 3 سیغے میں آپ کو مزید دے رہا ہوں، ان 3 سیغوں کو بھی آپ نے کل حل کر کے لانا ہے۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کمنٹس کے اندر ان سیغوں کو حل کر کے ہمیں سینڈ کیجئے گا۔ وہ 3 سیغے کون سے ہیں؟ پہلا سیغہ ہے تشابہت، یہ میں لکھ دوں آپ کو تاکہ آسانی ہو۔ تشابہت، یہ پہلا سیغہ آج کا جو میں آپ کو ہوم ورک کے لیے دے رہا ہوں۔ اور دوسرا جو سیغہ ہے وہ ہے استفا۔ دوسرا سیغہ کیا ہے؟ استفا۔ اچھا جی، تیسرا سیغہ جو میں آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے یکلمنا۔ یکلمنا، تو یہ سیغہ ہے، یہ 3 سیغے ہیں آپ کے لیے، تشابہت، استفا اور یکلمنا۔ تو ان 3 سیغوں کو آپ نے حل کر کے لانا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ پورا کوئی سیغہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں کوئی ضمیر بھی لگی ہوئی ہو، تو آپ نے خود پہچان لینا ہے کہ دراصل سیغہ ہے کون سا۔ تو مکمل آپ نے جو سیغہ ہے وہ بھی بیان کرنا ہے، جو طریقہ کار آپ کو میں نے عرض کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی تعلیل ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کو ہم شارٹ کٹ الفاظ میں کہتے ہیں صرفی تحقیق کرنا۔ ان سیغوں کی آپ نے صرفی تحقیق کرنی ہے۔ صرفی تحقیق کا مطلب سیغہ پلس اگر اس میں کوئی تعلیل وغیرہ ہوئی ہے، جو قاعدے چلے ہیں، تو آپ اس کو بیان کریں۔ تو بہرحال یہ آپ کا کل کا ہوم ورک ہو گیا، اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، اگر نہیں نوٹ کیا تو جلدی سے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، اور کل آپ اس کو حل کر کے لائیے۔
चलें जी, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम अगली चीजों को भी यहां पर लिख सकें और आपको बात समझने में आसानी हो। तीसरी जो चीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है फेले अमर का बयान। वो क्या है? फेले अमर का बयान। फेले अमर को भी हम इसकी सबसे पहले तो तारीफ ले लें तो फेले अमर वो फेल है कि जिसमें मुखातब से, जिसमें किसी शख्स से कोई काम को तलब किया जाता है, किसी काम का मुतालबा किया जाता है। जैसे आप लें इदरिब, तो यहां सामने वाले से मारने के फेल को तलब किया जा रहा, मार तू एक मर्द। तो इसको भी हमने तफसील के साथ लेना है कि सुलासी मुजर्रद से हम अमर को कैसे बनाएंगे। अमर की भी फिर आगे खैर अक़साम आ जाती हैं। फेले अमर हाजिर मारूफ एक किस्म है, इसी तरीके से फेले अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ एक किस्म है, एक फेले अमर मजहूल किस्म है। तो हम इनको तफसीली तौर पे आइए डिस्कस करते हैं। और सुलासी मुजर्रद से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, गैर सुलासी मुजर्रद से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आइए हम इसको तफसीली तौर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली किस्म जो हम लेंगे फेले अमर में वो है फेले अमर हाजिर मारूफ। फेले अमर हाजिर मारूफ। अच्छा, फेले अमर हाजिर मारूफ को अगर हम सुलासी मुजर्रद से बनाना चाहें तो क्या तरीकेकार होगा वो भी मैं अर्ज करूंगा। और फिर बड़ा मुख्तसर सा फर्क है और उस मुख्तसर से फर्क के साथ हम गैर सुलासी मुजर्रद के किसी भी बाब से फेले अमर को बना सकेंगे। इसका तरीकेकार क्या है फेले अमर हाजिर को बनाने का, वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, आपके सामने मैं इस बात को रखता हूं। फेले अमर हाजिर मारूफ को सुलासी मुजर्रद से बनाने का तरीकेकार ये है कि हम इसको फेले मुजारे हाजिर मारूफ से बनाते हैं। तरीकेकार ये होता है कि हम अलामत मुजारे को सबसे पहले हज़फ कर देते हैं, आखिर में कोई हरफ इल्लत या नूने एराबी आ जाए तो हम उसको गिरा देते हैं, वरना हम आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं। फिर मजीद इसमें तफसील ये है कि अगर अलामत मुजारे के बाद वाला हर्फ साकिन हो तो शुरू में हम हमजा को लेकर आते हैं, इसलिए कि इब्तिदा बिसाकिन ये मुताज़र है, तो शुरू में हम हमजा वसली को लेकर आते हैं और फिर उस हमजा वसली पर हरकत क्या देनी है, उसका ज़ाबिता और उसूल ये है कि अगर मुजारे का आइन कलिमा मज़मूम हो तो हम हमजा वसली को ज़म्मा देते हैं, वगरना हम हमजा वसली को कसरा देते हैं। ये फेले अमर हाजिर मारूफ को बनाने का तरीकेकार है। दोबारा से मैं एक बार अर्ज कर दूं, आपको तवज्जो के साथ सुन लीजिए। फेले अमर हाजिर मारूफ को हम फेले मुजारे हाजिर मारूफ से बनाते हैं। तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले हम अलामत मुजारे को हज़फ करते हैं, फिर इसके बाद अलामत मुजारे को हज़फ करके आखिर में अगर हरफ इल्लत या नूने एराबी मौजूद हो तो हम उसको गिरा देते हैं, वगरना हम आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं। और फिर इसके साथ तफसील ये है कि अगर अलामत मुजारे के बाद वाला हरफ साकिन हो तो शुरू में हमजा वसली को लाते हैं, और अगर मुजारे का आइन कलमा मजमूम हो तो हम हमजा वसली को जम्मा देते हैं, वगरना हम उसको कसरा देते हैं। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको अर्ज कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं सही से इसकी एग्जाम्पल अर्ज कर दूं, फिर आपको मैं बाज जो तालीलात वाली गर्दानें होती हैं मुअल्लल जो है उनसे भी कुछ मैं आपको मिसाल अर्ज कर देता हूं। अच्छा जी, जैसे अब हमने इदरिब को फॉर एग्जाम्पल बनाना है, तो इदरिब को हम कैसे बनाएंगे। इदरिब ये सीगा चूंकि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है तो इसको हम फेले मुजारे का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का जो सीगा है उससे बनाएंगे। वो क्या आएगा, वो आएगा तदरीब। क्या करेंगे, सबसे पहले अलामते मुजारे को हम हज़फ कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आखिर में हरफ इल्लत नूने एराबी
آ جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر تو کوئی آخر میں حرف علت یا نون اعرابی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی کو لاتے ہیں۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیے ضاد یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو شروع میں ہم حمزہ وصلی کو لے کر آئیں گے، اور پھر اس حمزہ وصلی کو حرکت کیا دینی ہے؟ ہم نے مضارع کی عین کلمے کی حرکت کو دیکھا کہ اس پر ضمہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ضمہ ہے مضارع کے عین کلمے پر تو ہم نے حمزہ وصلی کو ضمہ دینا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں ضمہ نہیں ہے، تو اب ہم حمزہ وصلی کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ تو تدریبو سے امر کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ اد رب۔ تدریبو سے امر کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ اد رب۔ دیکھ لیجئے کیا کیا ہم نے؟ تا جو علامت مضارع تھی اس کو حذف کیا۔ اچھا، پھر چونکہ علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن تھا تو ہم نے شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ کیا، اور پھر چونکہ مضارع کا عین کلمہ مکسور تھا، مضموم نہیں تھا، چونکہ مضارع کا عین کلمہ مضموم نہیں تھا تو ہم نے حمزہ وصلی کو کسرہ دے دیا۔ تو اس ضابطوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ بناتے چلے جائیے۔ تسمعو سے کیا بنے گا امر حاضر معروف کا صیغہ؟ اسمع۔ تنصرو سے کیا بنے گا؟ انصر۔ اسی طریقے سے وعلی حاصل قیاس آپ مختلف مثالوں میں آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ تعلیل والی جو گردانے ہیں، جو معلل ہیں، ان سے بھی میں آپ کو اس کی مثال عرض کر دوں۔ چاہے آپ محمود سے بنانا چاہیں، اجوف سے بنانا چاہیں، ناقص سے بنانا چاہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم مثال کی کوئی مثال لے لیں امر حاضر معروف بنانے کی، تو ایک گردان ہم پڑھتے ہیں، اس میں صیغہ آتا ہے تاداؤ۔ یہ مثال سے صیغہ ہے فعل مضارع حاضر معروف کا تاداؤ۔ اچھا، اب یہاں پر ادب ہم اس سے امر حاضر معروف بنانا چاہیں گے تاداؤ سے۔ مثال اس لیے کہ اس کی حروف اصلیہ ہیں واو، ضاد اور عین۔ واو قاعدہ لگا، وہ حذف ہو گیا، وہ آگے چل کر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کروں گا۔ بعض نے کومنٹس کیا ہوا تھا کہ کوئی جو تعلیلات والے صیغے ہیں ان کو بھی شامل کیجئے، تو ابھی تو آغاز ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے جیسے ہم آگے چلتے چلے جائیں گے، ہم محموس کی بھی تفصیلی بحث کو شامل کریں گے، ہم مثال کو بھی شامل کریں گے، اجوف کی بحث کو بھی شامل کریں گے، ناقص کو بھی، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد جو ابحاث ہیں اس کو بھی ہم کچھ نہ کچھ شامل کریں گے۔ تو ہم نے باقاعدہ ان کی پریکٹس کرنی ہے، جو قواعد محموس کے، جو اجوف کے، جو ناقص کے، ہم باقاعدہ ان کو شامل کریں گے، اور ان کی گردانے بھی میں آپ کو دوں گا، اور کچھ نہ کچھ ہم صیغوں میں باقاعدہ تعلیلات کی پریکٹس بھی کریں گے۔ تو تاداؤ سے امر حاضر معروف کا صیغہ کیا بنے گا؟ واپس آ جاتے ہیں اسی بات کی طرف۔ طریقہ کار کیا تھا امر حاضر معروف بنانے کا؟ سٹیپ 1 کیا تھا کہ ہم اس کو فعل مضارع حاضر معروف سے بناتے ہیں، اور سب سے پہلے علامت مضارع کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ تا علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، پیچھے کیا بچا؟ داؤ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اگلا سٹیپ یہ تھا کہ اگر اس کے آخر میں حرف علت یا نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا اس کے آخر میں تو حرف علت یا نون اعرابی موجود نہیں ہے، تو نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ ہم نے ساکن کر دیا، یہ لیجیے، ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ تو تاداؤ سے فعل امر حاضر معروف کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ دع۔ کیا بن جائے گا؟ دع۔ اب ہمیں یہاں حمزہ وصلی بڑھانے کی عادت نہیں ہے۔ کیوں؟ پیچھے جیسے ہم نے تدریبو سے بنایا ادرب، تو ہم نے حمزہ وصلی کو بڑھایا تھا، یہاں پر نہیں بڑھایا۔ سمجھ میں کیوں نہیں بڑھایا؟ اس لیے نہیں بڑھایا کہ ہم نے آپ کو طریقہ کار میں عرض کیا تھا کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو آپ نے حمزہ وصلی کو بڑھانا ہے۔ تو یہاں تو علامت مضارع کے بعد والا جو حرف تھا ضاد، وہ ساکن نہیں، وہ تو متحرک ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم نے شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ نہیں کیا۔ تو یہ ہم نے
तफसीली इसको डिस्कस किया, इसको आपने जहन में रख लेना। और भी बहुत सारी मिसालें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन वक्त की कमी को पेश नजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। तो ये हमने फेल अमर हाजिर मारूफ को सुलासी मुजर्रद से कैसे बनाएंगे उसको हमने डिस्कस किया। अच्छा, आगे चलते हैं। फेल अमर में एक चीज आ जाती है, फेले अमर गायबो मुतकल्लिम मारूफ। फेले अमर गायबो मुतकल्लिम मारूफ। अच्छा जी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका बड़ा आसान तरीकेकार है। सबसे जो तफसीली तरीकेकार है ना, वो फेले अमर हाजिर मारूफ को बनाने का है। पक्के बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है कि हम इसको फेले मुजारे के जो फेले मुजारे गायब और मुतकल्लिम के जो सीगे हैं, हम इससे इसको बनाते हैं। और हम करते क्या है, शुरू में लामे अमर का इजाफा कर देते हैं और आखिर में फिर वही तब्दीलियां वाक़ई होती हैं जो मैंने फेले अमर हाजिर मारूफ के तरीके में बयान की, कि अगर आखिर में कोई आखिरी जो हर्फ है, अगर उसमें कोई नूने एराबी आ जाएगा, हर्फ इल्लत आ जाएगा तो वो गिर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो साकिन हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बनाना चाहते हैं यदरिबू से फेले अमर गायब मारूफ का सीगा है ना, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फेले अमर गायब मारूफ का, तो वो क्या बनेगा, यदरिबू से। लिख लेता हूं मैं यदरिबू यहां पर, ताकि बात समझने में आपको आसानी हो। क्या करेंगे, शुरू में लामे अमर का इजाफा करेंगे। लामे अमर मकसूर होता है, याद रखिएगा, लामे अमर मकसूर होता है। ये जब लामे अमर मकसूर देखा करे तो आपका जहन जाना चाहिए कि इस सीगा अमर का होगा, तो यूं आप सीगों को भी पहचान कर सकते हैं इसके जरिए। और फिर आखिर में चूंकि कोई हर्फ इल्लत नूने अराबी मौजूद नहीं था, हमने आखिर को क्या कर दिया, साकिन कर दिया। इसको हम साकिन कर देते। तो यदरिब से क्या बन गया, लियदरिब। ये फेले अमर गायब मारूफ का सीगा बन गया। तो बहरहाल फेले अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ को हम फेले मुजारे गायब मुतकल्लिम मारूफ के सीगों से बनाएंगे। शुरू में लामे अमर का इजाफा करेंगे और आखिर में फिर वही तब्दीलियां रूनमा होंगी जो मैंने आपको फेले अमर हाजिर मारूफ के तरीके में अर्ज की। अच्छा, आगे चलते हैं। फेले अमर मजहूल। फेले अमर मजहूल। फेले अमर मजहूल को बनाने का क्या तरीकेकार है, बड़ा आसान सा। इसको तो कि हम इसको फेले मुजारे मजहूल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फेले मुजारे मजहूल से। तरीकेकार सिंपल सा है, शुरू में लामे अमर का इजाफा करना है और आखिर में अमर में वही तब्दीलियां रूनमा होनी है जो आपको मैं अर्ज कर चुका कि आखिर में अगर हरफ इल्लत या नूने अराबी वगैरह है वो गिर जाएगा, वगरना आखिरी हरफ जो है वो साकिन हो जाएगा। इसकी भी एक मिसाल को ले लें अगर हम, जैसे युदराबू, जैसे युदराबू। अब इसे हम अगर बनाना चाहें फेले अमर मजहूल का सीगा तो क्या बनेगा, बोलिए शाबाश, ली युदरब। क्या बनेगा, युदरबू से क्या बनेगा, ली युद रब। देखिए सिंपल तरीके का, वही शुरू में लामे अमर का इजाफा किया और आखिरी हर्फ को हमने देखा कि हर्फ इल्लत या नूने अराबी तो नहीं है, हमने उसको जो है वो साकिन कर दिया। तो ये है फेले अमर मजहूल को बनाने का तरीकेकार, इसको अपने जहन में रख लेना है। तो ये अमर की बहार से फिर इसमें नूने सकीला भी लग जाता है, नूने खफीफा भी लग जाता है, तो वो फिर अगली बहास है, उसको भी आप सरफ की किताबों से दोहरा लीजिए। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा था, सुलासी मुजर्रद से फेले अमर को बनाने का तरीका। सुलासी मुजर्रद से फेले अमर को बनाने का तरीका, और फेले अमर फिर मारूफ, फेले अमर हाजिर मारूफ कैसे बनेगा, फेले अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ कैसे बनेगा, फेले अमर मजहूल कैसे बनेगा, वो मैंने आपको अर्ज किया।
अब हम चलते हैं गैर सुलासी मुजर्रद से फेले अमर बनाने का तरीका, और इसको भी हम तकसीम कारी इसकी कर लेते हैं। सबसे पहले हम फेले अमर हाजिर मारूफ इसको बनाना सीखते हैं। किससे? गैर सुलासी मुजर्रद से। गैर सुलासी मुजर्रद से, गैर सुलासी मुजर्रद से फेले अमर हाजिर जो मारूफ है वो कैसे बनेगा? सिंपल सा तरीकेकार इसका कि फेले मुजारे मारूफ से अलामते, फेले मुजारे हाजिर मारूफ से अलामते मुजारे को हज़फ करके आखिर को साकिन कर दें। और अगर अलामते मुजारे को हज़फ करने के बाद फा कलिमा साकिन हो तो शुरू में हमजा का इजाफा हम करेंगे, और इस हमजा को हरकत क्या देनी है? बाबे इफ़ाल में इस हमजा को हम फता देंगे और बकिया अबवाब में इस हमजा को हम कसरा देंगे। तो ये आपने तरीकेकार ज़हन में रखना। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। गैर सुलासी मुजर्रद से फेले अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीकेकार ये है कि हम इसको फेले मुजारे हाजिर मारूफ से बनाएंगे। तरीकेकार ये होगा कि सबसे पहले हस्बे मामूल हम अलामते मुजारे को हज़फ कर लेंगे और आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, और फिर अगर अलामते मुजारे को हज़फ करने के बाद वाला, अलामते मुजारे के बाद वाला हर्फ अगर साकिन हो, यानी जो फा कलिमा है वो साकिन हो अलामते मुजारे को हज़फ करने के बाद, तो हम हमजा का इजाफा करेंगे और उस हमजा को हम बाबे इफ़ाल में तो फतहा की हरकत देंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और बाब है तो हम हमजा को मकसूर लाएंगे। कैसे? मैं इसकी दो मिसालें अर्ज करता हूं आपको। एक मिसाल आपको मैं बाबे इफ़ाल से अर्ज कर देता हूं, और दूसरी मिसाल बाबे इफ़ाल के अलावा वो किसी और बाब से मैं आपको अर्ज कर देता हूं। एक टाइम के लिए कुछ चीजें याद रखिए। मिसाल में आपको इसकी अर्ज कर दूंगा। अच्छा जी, हम बनाते हैं पहले बाबे इफ्तियाल से, पहले मिसाल हम ले लेते हैं। अब बाबे इफ्तियाल से हमने बनाना है फेले अमर हाजिर मारूफ का सीगा मसदर इस्तिनाब ले लेते हैं। आप लोग चूंकि इससे मानूस होते हैं इसीलिए मैं इसी मसदर को शामिल कर रहा हूं, इस्तिनाब मसदर से। अच्छा जी, सीगा है तज तानीबू, तज तानीबू। अब इससे फेले अमर हाजिर मारूफ का हमने सीगा बनाना है। क्या करेंगे? शुरू में हम ताज व अलामते मुजारे है उसको गिरा देंगे, आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, और शुरू में चूंकि फा अलामते मुजारे को हज़फ करने के बाद फा कलिमा साकिन है तो हम शुरू में हमजा को ले आएंगे, और ये बाब चूंकि बाबे इफ़आल के अलावा से है तो अब हम यहां पर हमजा को कसरा देंगे। तो क्या बन जाएगा? तजतानिबू से अमर हाजिर मारूफ का सीगा इजतानिब। शाबाश, क्या बनेगा? इजतानिब। जी हाँ, ये बन जाएगा तजतानिबू से इजतानिब। तो इसमें आप देख लीजिए जो तरीकेकार मैंने आपको अर्ज किया, हमने उसी के मुताबिक अमल किया। अलामते मुजारे को गिराया, आखिरी हरफ को साकिन किया, अलामते मुजारे को हज़फ करने के बाद जो फा कलिमा था वो साकिन था, तो हम हमजा को लेकर आए, और चूंकि ये बाबे इफ़ाल के अलावा किसी और बाब से ताल्लुक रखता है तो इस हमजा को आपने कसरा दे दी। बाबे इफ़ाल से अगर एक मिसाल हम कर लें, तुकरीमु, इससे अगर हम बनाएं फेले अमर हाजिर मारूफ का सीगा तो क्या बनेगा? अपने फार्मूले के मुताबिक अमल करते हैं जो मैंने आपको अर्ज किया। शुरू में ता अलामते मुजारे को गिराएंगे, आखिरी हरफ को साकिन करेंगे, अलामते मुजारे को गिराने के बाद जो फा कलिमा है वो साकिन है तो शुरू में हमजा का इजाफा करेंगे, और चूंकि इसका ताल्लुक बाबे इफ़ाल से तो हम हमजा को मफ्तू लाएंगे।
तो तुकरिमु से क्या सीगा बन जाएगा अमर का? अकरिम। क्या बन जाएगा तुकरिमु से? बोलिए अकरिम। शाबाश। तो ये तरीकेकार है गैर सुलासी मुजर्रद से फेले अमर हाजिर मारूफ को बनाने का। तो ये किसी भी बाब से आ जाए आपके सामने तो आप अब फेले अमर हाजिर मारूफ का सीगा उम्मीद है कि बना सकेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके कार अर्ज कर दिए कि सुलासी मुजद्दद के बाब से फेले अमर हाजिर मारूफ क्या कैसे बनेगा वो भी बयान कर दिया, और गैर सुलासी मुजद्दद के बाब से फेले अमर हाजिर मारूफ कैसे बनेगा वो भी मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब हम चलते हैं आगे अपनी गुफ्तगू को, अब हम मजीद आगे बढ़ाते हैं। फेले अमर गायबो मुतकल्लिम मारूफ गैर सुलासी मुजर्रद से बनाना चाहें तो अब मैं इसको लिखता नहीं हूं, जुबानी हम इसको रिपीट कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ रिपीट करते चले जाइए। कैसे बनेगा फेले अमर गायबो मुतकल्लिम मारूफ? हम इसको बनाएंगे फेले मुजारे गायबो मुतकल्लिम मारूफ से। क्या करेंगे? शुरू में जो लामे अमर है हम उसका इजाफा करेंगे और आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे। जो तब्दीली अमर के आखिर में होती हैं हम उस तब्दीलियों के मुताबिक अमल करेंगे। और अगर फेले अमर मजहूल की बात की जाए तो उसको कैसे बनाएंगे? फेले अमर मजहूल गैर सुलासी मुजर्रद से बनाएंगे इस तरीके से कि हम इसको फेले मुजारे मुस्बत मजहूल से बनाएंगे। तरीकेकार क्या होगा? वही कि शुरू में लामे अमर का हम इजाफा कर देंगे और आखिर में अमर में जो तब्दीलियां वाक़या होती हैं वो रूनुमा हो जाएंगे। तो यूं हम फेले अमर मजहूल को गैर सुलासी मुजर्रद के अबवाब से बना सकते हैं। तो ये हमने फेले अमर को तफसीली तौर पे डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। अमर का तर्जुमा करना भी आना चाहिए। यानी सरफ, जैसे जो पहला लेक्चर था दौरा सरफ में मेरा, तो उसमें मैंने एक बात आपसे शेयर की थी कि अगर आप ये जांचना चाहते हैं कि आपको सरफ आती है या नहीं, अपना मुहासबा करना चाहते हैं, तो इसका तरीकेकार बड़ा सिंपल सा है। आप देख लें कि आपको सीगे की पहचान है या नहीं। आप अगर सीगा पहचान जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि वो सीगा कौन सा है, वाहिद का है, तस्रिया का है, जमा का है, मुज़क्कर का है, मुअन्नस का है। फिर इसी तरीके से इसम से ताल्लुक है, फेल से है, फेल से ताल्लुक है तो फेल की किस किस्म से ताल्लुक उसका है, इसम है तो इसम की किस किस्म से ताल्लुक है, अफआल से है, अस्मा से किस किस्म से इनका ताल्लुक है। अगर आप इस बात को पहचान जाते हैं, शश अक़साम में वो कलिमा क्या है, आप अगर इसको पहचान जाते हैं, हफ्त अक़साम में वो कलिमा क्या है, आप अगर इसको पहचान जाते हैं, फिर ये कि जो अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के और गैर सुलासी मुजर्रद के, उन अबवाब में से उस कलिमे का ताल्लुक किस बाब से है, अगर आप इसको पहचान जाते हैं तो इसका मतलब है कि एक हद तक आपको सरफ आती है। आपको दुरुस्त उसका तलफ़ुज़ कलिमे का आना चाहिए, आपको उस कलिमे का दुरुस्त तर्जुमा आना चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप हर लफ्ज़ का माना आप हिफ्ज़ कर लें, वो यकीनन बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि मेथड, उसका तरीक़ेकार क्या है। फेले अमर से वो कलिमा आया है तो फेले अमर का तर्जुमा करने का तरीक़ेकार क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि ये तो आपको लुगत की किताब से आप मुंजिद उठाएं या दीगर लुगत की किताबें आप उठाएं तो वहां पर आपको अमर का जो तर्जमा है वो तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां ये तो नहीं होगा इज्तनिब, है ना, बच तू एक मर्द, नहीं, वहां पर तो ये नहीं होगा। वहां पर तो आपको उस मस्दर का माजी का जो मस्दर का माना है वो अमूमन हमारे यहाँ लुगत में लिखा होता है। तो इसलिए इनका जो मेथड है तर्जुमा करने का वो आपको मालूम होना चाहिए। इदरिब जो फेले अमर हासिल मारूफ है उसका तर्जुमा कैसे करेंगे? मार तू एक मर्द। और अगर हम सीगा लेकर आए फेले अमर गायबो मुतकल्लिम मारूफ का, जैसे लियदरिब ले लें, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? चाहिए कि मारे वो एक मर्द। और अगर फेले अमर मजहूल से ले आए लियुदरब, कैसे तर्जुमा होगा? चाहिए कि मारा जाए वो एक मर्द। तो जो मेथड है, जो तरीक़ेकार है, मारूफ, मजहूल, अमर, मुजारे नहीं, दीगर जो अफ़आल से अक़साम ताल्लुक रखती हैं,
اگر آپ کو ان کا میتھڈ معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف کافی حد تک آتی ہے. تو یوں آپ جج کر سکتے ہیں صیغے کی پہچان، اس کا درست تلفظ اور اس کا درست ترجمہ. پھر مزید اس میں آپ ایڈ کر لیں تو اس کی تعلیلات گردانے وغیرہ یہ اگر آپ کو آتی ہیں تو صرف آپ کی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. لیکن اگر اس میں کچھ کمی ہے تو آپ اس کو دور کر لیجیے. آج کل تو آپ کے پاس ویسے ہی ڈھیر سارا وقت ہے، گھروں میں آپ سوچتے ہوں گے کریں کیا، اتنا مطلب بندہ گھر میں آج کل فارغ ہوتا ہے تو آپ کے لیے بڑے کرنے والے کام ہیں. تو دورہ صرف سے فائدہ اٹھائیں، بس کوشش کریں گے بس جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی چھٹیاں نہیں ہیں، آپ کی روزانہ کلاسیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں نا مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت غالباً 5 کورسز تو آلریڈی آپ کے چل رہے ہیں، اور ایک کلاس جو ہے وہ کم و بیش میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہوگی. تمام جو کورسز کی کلاسیں ہیں تو 5 گھنٹے کا آپ کا جامع تو لگا ہوا ہے. اب اپنا مائنڈ بنانے کی بات ہے نا. اب آپ کو کوئی زبردستی تو کوئی گھر میں وہ بٹھائے گا نہیں یا ناظم صاحب بلائیں گے نہیں. تو آپ کے اندر جتنا شوق ہوگا علم دین حاصل کرنے کا اتنی دلچسپی کے ساتھ آپ اہتمام کر کے امید ہے کہ ان کورسز میں شرکت کرتے ہوں گے. نہیں کرتے تو کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے یہ جو کورسز کا جو دورانیہ ہے، جو بھی کورسز ہو رہے ہیں، دورہ نحو ہو رہا ہے بڑا شاندار، اور اسی طریقے سے دیگر جو کورسز ہیں، علم المیراث کورس ماشاءاللہ ہو رہا ہے بڑا شاندار. تو اسی طریقے سے دیگر جو کورسز ہیں، عربی لینگویج کورس ہو رہا ہے تو آپ دیگر کورسز میں بھی شرکت کرتے رہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ طلبہ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ دیگر جو طلبہ ہیں، دیگر جو مدارس سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ بھی ان کورسز میں شرکت کر کے، ان آن لائن کورسز میں شرکت کر کے وہ بھی علم دین کے پھول اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. تو آپ سے میں گزارش کروں گا اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا کریں. اچھا جی، تو یہ فعل امر کو ہم نے تفصیلی طور پہ ڈسکس کر لیا. اب آگے آ جاتے ہیں فعل نہیں کی طرف. فعل نہیں کی کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، چاہے ثلاثی مجرد سے ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد سے ہو، تقریباً بنانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے. ثلاثی مجرد سے فعل نہیں کیسے بنائیں گے؟ فعل نہیں معروف فعل مضارع مثبت معروف سے بنے گا. شروع میں لائے نہیں کا اضافہ کر دیں، اور جب لائے نہیں داخل ہوتا آپ کو پتہ آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، نون اعرابی موجود ہو آخر میں تو وہ گر جاتا ہے. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہوتا ہے وہ نہیں گرتا، کیونکہ میں نے عرض کیا وہ نون اعرابی نہیں ہے، وہ نون نسواں ہے، وہ نون ضمیری ہے. بقیہ اسی طریقے سے جو فعل نہیں مجہول ہے اس کو ہم فعل مضارع مجہول سے بنائیں گے. وہی فعل مضارع مجہول کے شروع میں لائے نہیں کا اضافہ کر دیں گے، اور پھر لائے نہیں کے داخل ہونے سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ہم ان تبدیلیوں کے مطابق اس کو بنا لیں گے. تو یہ طریقہ کار ہوگا فعل نہیں کو بنانے کا، چاہے ثلاثی مجرد سے بنا لیں چاہے آپ ثلاثی مزید فی سے آپ اس کو بنا لیں. آئیے آخری جو بحث ہے آج کی، غیر ثلاثی مجرد کے ابواب. یہ بڑی اہم بحث ہے آج کی، اس کو ہم جلدی سے شامل کر لیتے ہیں. تقریباً 9 منٹ ہمارے پاس آج کے سلسلے کے باقی ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس بحث کو بھی آج کے لیکچر میں ہم شامل کر سکیں. اپنے پاس ہو سکے تو کاپی قلم آپ اٹھا لیجیے، سن سکیں. ثلاثی مزید فی کے، اچھا غیر ثلاثی مجرد کے ابواب کے بجائے مجھے یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب. غیر ثلاثی مجرد کے ابواب تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. ثلاثی مزید فی کے ابواب. ثلاثی مزید فی کے ابواب کتنے ہیں؟ کل 14. کتنے ابواب ہیں؟ 14 ابواب ہیں، 14. اچھا، ان کی بھی اگر ہم تقسیم کر لیں آسانی کے لیے تو 9 ابواب وہ ہیں جو با حمزہ وصل کے ہیں، اور 5 ابواب وہ ہیں جو بے حمزہ وصل کے. کومنٹس میں ایک سوال کسی نے یہ بھی پوچھا تھا، چلے آپ کے سوالوں کے جوابات بھی وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے کہ شامل کرتے رہیں. جو طلبہ سوال کرتے ہیں وہ کوشش کریں گے پھر یہ سلسلہ بھی پورا دیکھا کریں. انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کرتا رہوں. کسی طالب علم نے پوچھا تھا کہ با حمزہ وصل کہتے کسے؟
تو با حمزہ وصل یعنی وہ زائد حمزہ کہ جو درمیانے کلام میں گر جائے، وہ حمزہ زائدہ جو درمیانے کلام میں گر جائے، جو وصل کلام میں گر جائے. جیسے مثال کے طور پر اجتنبا، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے. جب آپ اس کو وصل کلام میں لائیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اجتنبا، یہ شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے. اگر ہم اس کو وصل کلام میں لے آئیں تو کیسے آ جائے گا؟ یہ کیسے ہم پڑھیں گے اب اس کو؟ وجتنبا. کیسے پڑھیں گے؟ وجتنبا. یعنی اب آپ یوں نہیں پڑھیں گے اجتنبا نہیں، وجتنبا، یہ یوں پڑھا جائے. تو یہ تفصیل ہے اس کی حمزہ وصلیہ کی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. حمزہ قطعیہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ وصل کلام میں بھی نہیں گرتا، وہ بھی میں ساتھ میں آپ کو عرض کرتا چاہوں. جیسا کہ باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ قطعی ہوتا ہے کئی جگہوں پہ، تو وہ باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ نہیں گرے گا. جیسے اکرم، حمزہ قطعی ہے شروع میں، اب اس کو وصل کلام میں لے بھی آئیں حمزہ نہیں گرے گا، ہم بولیں گے وَأَكْرِمْ. وَأَكْرِمْ پڑھنا یہ غلط ہو جائے گا، ہم حمزہ قطعی کو نہیں گرا سکتے. اچھا جی، تو 9 ابواب ہیں ٹوٹل با حمزہ وصل کے، اور 5 ابواب ہیں بے حمزہ وصل کے. با حمزہ وصل کے جو ابواب ہیں پہلے ہم اس کو شامل کر لیں. نمبر 1 افتعال، نمبر 2 انفعال، نمبر 3 استفعال، نمبر 4 افعلال، نمبر 5 افعیلال، نمبر 6 افعیعال، نمبر 7 افعوال، نمبر 8 افاعل، اور نمبر 9 افاعل. یہ 9 ابواب ہے. یہ دورہ صرف یقیناً یہ انہی طلباء کے لیے بالخصوص کے جو آلریڈی صرف کو پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے یہ نام یقیناً پہلے بھی پڑھے ہوں گے. آپ کو یہ اس کی میں نے دہرائی بھی کروا دی، ایک بار دوبارہ سے میں ان کے نام عرض کر دیتا ہوں. افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعوال، افاعل، افاعل. یہ کل 9 ابواب ہے با حمزہ وصل کے، اور 5 ابواب یعنی 9 ابواب با حمزہ وصل کے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ان کے نام آپ کے سامنے عرض کر دیے. اور اگر ہم بات کریں با حمزہ جو بے حمزہ وصل کے ابواب ہے وہ 5 ہیں، بڑے مشہور و معروف سے، اور بہت زیادہ عربی کلام میں ان ابواب کا استعمال ہوتا ہے. وہ ہے، یہ نام ہے ان کے. نمبر 1 باب افعال، نمبر 2 باب تفعیل، نمبر 3 باب مفاعلت، نمبر 4 باب تفاعل، اور نمبر 5 باب تفاعل. تو کل یہ 5 ابواب ہیں جو بے حمزہ وصل کے ہیں. تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے. پھر ان کی علامات کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی بات کو آپ نے پہچاننا ہے، اس کی علامت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اگر ہم بات کریں ان کی علامات کی تو میں کوشش کرتا ہوں کچھ ابواب کی علامات آج شامل کروں، لیکن ٹاپک بڑا اہم ہے، ہم اس کو جلدی سے گزار نہیں سکتے. تو جن ابواب کی علامات رہ جائیں گی اس کو میں انشاءاللہ عز و جل کل کے لیکچر میں شامل کر لوں گا. سب سے پہلے ہم بے حمزہ وصل کے جو ابواب ہیں ان کی علامات پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ امید ہے کہ مکمل ہو جائیں گے ہمارے آج کے لیکچر میں. سب سے پہلے بات کروں میں افعال کی علامت. تو باب افعال کی علامت یہ ہے کہ شروع میں حمزہ قطعیہ زائد ہوتا ہے. شروع میں حمزہ قطعیہ زائد ہوتا ہے، جیسے اکرما. تو یہ جو علامات ہیں یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا اس کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہیں. اکرما ذہن میں رکھیے. تو باب افعال کی علامت شروع میں حمزہ قطعیہ زائد ہوتا ہے. باب تفعیل کی علامت عین کلمہ مشدد ہوتا ہے. عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے صرفا.
را مشدد ہے، صرفا۔ تیسرا باب مفاعلۃ، جیسے اس کی مثال آپ ذہن میں رکھیں، قابلہ، تو کیا علامت ہے کہ فا کلمے کے بعد جو الف ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ پھر باب تفاعل کی علامت کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے تقبلا، اور آخری باب ہے تفاعل بے حمزہ وصل کا، اس کی مثال ذہن میں رکھیں، تقابلا، فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بے حمزہ وصل جو ابواب تھے ثلاثی مزید فی کے، ان کی علامات میں نے آپ سے عرض کی، اور جو با حمزہ وصل کے ابواب تھے ان کے نام آپ سے عرض کیے۔ آج کے لیکچر کا ٹائم ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کیجئے، اور جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے وہ بھی آپ کیجئے۔ اور اس ہوم ورک میں تھوڑا سا میں اضافہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہمارے ثلاثی مزید فی کے ابواب چل رہے ہیں، تو آپ ان کی صرف صغیرے اور کبیرے بھی ساتھ چلانا شروع کر دیجئے۔ با حمزہ وصل کے پہلے لے لیں، اس کی گردانیں تھوڑی آسان ہیں، تو بے حمزہ وصل کی جو صرف صغیرے ہیں اور کبیرے ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ کل کمپلیٹ کر کے لائیں، اور جو طلبہ ہوم ورک کمپلیٹ کر کے لایا کریں وہ ہمیں کمنٹس بھی کر دیا کریں کہ استاد صاحب جو آپ نے ہمیں ہوم ورک دیا تھا ہم اس کو کمپلیٹ کر کے آئیں۔ سمجھے، آپ کی کلاسز کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور آپ یوں اپنا ہوم ورک بھی چیک کرا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کرونا وبا سے جو آج کل پھیلی ہوئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو مسلمان اس میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کے گھر بار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔